نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ عقائد کا جاننا کیوں ضروری ہے؟ عقائد کے سلسلے میں جیسے دلچسپی ہونی چاہیے ویسی دلچسپی امت میں نہیں پائی جاتی ہے۔ عقائد جب بگڑ جاتے ہیں تو اعمال بھی قبول نہیں ہوتے ہیں۔ عقائد جب بگڑ جاتے ہیں تو اعمال بھی قبول نہیں ہوتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عقیدے کے بگاڑ کی سزا زیادہ ہے عمل کے بگاڑ کے مقابلے میں۔ پہلے فکر بدلتی ہے پھر عمل بدلتا ہے۔ علماء کسی کو کافر نہیں بناتے ہیں، کافر بن جاتا ہے تو اس کو کافر ہونے کو بتاتے ہیں۔ بنانا ہمارا کام نہیں ہے، بتانا ہمارا کام ہے کہ آپ فلانے عقیدے کی وجہ سے کافر بن چکے ہیں۔ اسلام ہندو مذہب کی طرح نہیں ہے کہ جس کا ڈیفینیشن ہی نہ ہو۔ کفر اور اسلام کی سرحدیں واضح ہیں، آپ کے گھر کی سرحدیں اتنی واضح نہیں ہیں، لیکن آپ بالش بھر کسی کا سجا، کسی کا چبوترا، کسی کی پارکنگ آپ کی طرف بڑھ جاتی ہے تو آپ کو برداشت نہیں ہوتی ہے۔ ایک آدمی اسلام سے کفر کی سرحد میں چلا جائے اور ایک آدمی اہل سنت والجماعت کے عقیدے سے ہٹ کر ضلالت کی، گمراہی کی حد میں چلا جائے، اس کو کیسے برداشت کیا جائے گا؟ آپ لوگوں کو کافر مت بنائیے، آپ انتشار مت کیجیے۔ ہم انتشار نہیں کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک بیوی ہے، اس کے ساتھ چند بچے ہیں، دوسرا آدمی آ کر کہتا ہے میں ابو بکر ہوں، کیسے برداشت کیا جائے گا؟ حضرت خلیفہ مہدی ایک شخصیت کا نام ہے، ایک عظیم پرسنالٹی کا نام ہے، امت کے آخری مجدد کا نام ہے۔ ان کے بارے میں واضح طور پر طے ہے پکے حدیث کے ذخیرے میں کہ ایک آدمی ہوگا جس کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، جس کی والدہ کا نام آمنہ ہوگا، جو مدینہ منورہ میں پیدا ہوگا، مکہ مکرمہ میں ظاہر ہوگا، کعبۃ اللہ کے سائے میں اقطاب اور ابدال بڑے بڑے اولیاء اس شخص کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نماز میں امامت کرے گا، اقامت کہہ دی جا چکی ہوگی، آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، حضرت خلیفہ مہدی کے ساتھ چھنا چھنایا مجموعہ ہوگا، اور حضرت خلیفہ مہدی حضرت فاطمہ کی نسل سے ہوں گے۔ ان کی جسم کی ظاہری صورتحال حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی طرح ہوگی، اور یہ کارنامے حضرت خلیفہ مہدی سے اللہ تعالی کارنامے ظاہر کروائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے فوج تیار کریں گے، 7 سال 8 سال 9 سال زندہ رہیں گے، پوری دنیا میں انصاف قائم کر دیں گے، زکوٰۃ لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ یہ ایک ایک جملہ حدیث سے ثابت ہے، صحیح اور صریح، صحیح حدیث، کلیئر حدیث سے ثابت ہے۔ اب آ کر دوسرا شخص کہہ دے کہ میں خلیفہ مہدی ہوں، اس کو کیسے برداشت کیا جائے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن نے تعارف کرایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کے بیٹے ہیں۔
اور حضرت مریم امرات عمران کی بیٹی ہے. حضرت مریم علیہ السلام سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے. حضرت جبرائیل کی پھونک سے پیدا ہوئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں بات کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین عیسائیت کی ترویج کا کام لیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تقریباً 35 سال کی عمر میں آسمان کی طرف اٹھا لیے گئے. یہودیوں نے قتل کی کوشش کی. دوسرا آدمی ان کا ہم شکل بنا دیا گیا. قرآن نے صاف کہا وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبیہ لہم. ان کے جیسا ایک آدمی بنا دیا گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ اتاریں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سیریا میں اتریں گے, دمشق ڈومیسکس میں اتریں گے, جامع اموی کے مینارے پر اتریں گے, 2 فرشتوں کے سہارے سے اتریں گے. آسمان کے اوپر زمانہ اور وقت نہیں ہے. زمانہ اور وقت آسمان کے نیچے ہے, سورج کے نیچے ہے. جو آسمان پر چلا گیا اس پر زمانہ نہیں گزر رہا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس عمر میں اٹھائے گئے اسی عمر میں اتارے جائیں گے. ان کی عمر نہیں ڈھل رہی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اترنے کے بعد اللہ تعالیٰ جو سچے عیسائی ہیں ان کو اسلام کی توفیق دے دیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے. حضرت خلیفہ مہدی پر پوری امت متفق ہو جائے گی. کبھی حضرت خلیفہ مہدی کے آنے کے بعد اختلاف نہیں ہوگا. امت میں 2 بڑے اختلافات ہیں, ایک شیعہ اور سنی کا ہے اور عیسائی اور اسلام کا ہے. شیعہ سنی کا اختلاف خلیفہ مہدی پر ختم ہوگا, چونکہ حضرت خلیفہ مہدی کو شیعہ بھی مانتے ہیں, الگ رنگ میں مانتے ہیں, 12 اماموں کے سلسلے میں مانتے ہیں, اور حضرت خلیفہ مہدی کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ غار میں چھپ گئے ظاہر ہوں گے. غلط عقیدہ ہے. لیکن حضرت خلیفہ مہدی کو الگ انداز میں وہ لوگ بھی مانتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کا اترنا دنیا عیسائیت اور دنیا اسلام میں اتحاد پیدا کر دے گا. تو یہ 2 شخصیتیں قیامت کے قریب بڑی اہمیت رکھتی ہے. اس لیے بھی اہمیت رکھتی ہیں کہ دور زوال میں, شکستگی کے زمانے میں, ٹوٹے ہوئے دور میں امت انتظار میں ہے کہ کوئی مجدد کھڑا ہو جائے. امت انتظار میں ہے کہ کوئی انقلابی شخصیت ریولیوشن لانے والی پیدا ہو جائے. اور ہماری احادیث کے ذخیرے میں حضرت خلیفہ مہدی ہی وہ شخصیت ہے. تو اس لیے جھوٹے مدعی ہمیشہ پیدا ہوتے رہے کہ جو سوڈان کے علاقے میں, سعودیہ کے علاقے میں, ہندوستان میں اکبر کے دور میں سید محمد جون پوری نامی ایک شخص پیدا ہوا جس کے اندر کوئی علامت نہیں تھی, پھیلتا گیا. ہمارے علاقے میں بھی مہدوی جن کو کہا جاتا ہے وہ سید محمد جون پوری کو ماننے والے لوگ ہیں. اکبر بادشاہ نے سنا, گجرات کے ایک بڑے عالم تھے محمد طاہر پٹنی رحمۃ اللہ علیہ, بڑے محدث تھے. انہوں نے پگڑی نکال لی. جب تک مہدویت کا فتنہ ختم نہیں ہوگا اس وقت تک میں پگڑی نہیں پہنوں گا. تو انہوں نے اکبر کا جب گزر وہاں سے ہوا اس نے ان کو پگڑی پہنائی اور یہ کہا کہ حضرت بے فکر رہے, میں مہدویت کے فتنے کو پنپنے نہیں دوں گا اور اس کفریہ عقیدے کو میں بڑھنے نہیں دوں گا. تو ایک آدمی مہدی ہونے کا بھی دعویٰ کرتا ہے, عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا بھی دعویٰ کرتا ہے. تو کتنی زبردست قسم کی تحریف ہے, کیسی ناقابل برداشت قسم کی حرکت ہے. دوسری قوموں کا خدا کے بارے میں جو نظریہ ہے, انسان بننا مشکل ہے, خدا بننا آسان ہے. حافظ بننا مشکل ہے, خدا بننا آسان ہے. ایک آدمی بیٹھتا ہے خدا بننے کا اعلان کر دیتا ہے, اس کے نام پر مندر بھی بن جاتی ہے, اس کے لیے پجاری بھی آ جاتے ہیں, اس کو سجدہ کرنے والے بھی مل جاتے ہیں. تو دوسری قوموں کے پاس خدا کا ہی عقیدہ واضح نہیں ہے, رسول کا ہی عقیدہ واضح نہیں ہے, ولی کا ہی عقیدہ واضح نہیں ہے. حافظ بننا مشکل ہے, خدا بننا آسان ہے ان کے پاس.
عالم بننا ہے، عالم بننا مشکل ہے، عالم بننے کے لیے کچھ مسئلہ پوچھیں گے آپ میرے سے، تبھی آپ مجھے عالم کہیں گے. اگر میں خدا کہوں گا تو کیا کہیں گے آپ؟ کیونکہ خدا کا ڈیفینیشن ہی ان کے پاس طے نہیں ہے. نہ تراشے تو پتھر تھے، تراشے تو صنم ہو گئے، نہ تراشے تو عام پتھر ہے، تراش دیا تو خدا بن گیا. خدائیت کا تصور، خدا کسے کہا جاتا ہے، خدا کی ذات کیا ہے، خدا کی صفات کیا ہے. ضرورت ہے اس زمانے میں اپنی اولاد کے ساتھ بات کرنے، خود مطمئن ہونے. قرآن کا بڑا مضمون الحاد، ایتھیزم دنیا میں پھیلتا جا رہا ہے. خدا کو جب تک مانیں گے خواہشات کو لگام دینا پڑے گا. جب خدا کو بیچ میں سے ہٹا دیا جائے گا خواہشات کو بے لگام کیا جا سکتا ہے. تو دنیا نے آسان راستہ پا لیا خدا کے انکار کرنے کا. مصیبتوں میں انسان سوائے اللہ کے کسی کو نہیں پکارتا ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو. فطرت گواہی دے رہی ہے، دنیا کا یہ نظام گواہی دے رہا ہے. سورج اور چاند کا اتنا باریکی کے ساتھ نکلنا. آم کے درخت کو املی کیوں نہیں لگ جاتی ہے، املی کے درخت کو آم کیوں نہیں لگ جاتے ہیں؟ کون سی حرکت محرک کے بغیر ہوتی ہے، کون سی سرگرمیاں چلانے والے کے بغیر ہوتی ہے؟ دنیا میں کون سی چیز ہے جو بنانے والے کے بغیر بن گئی، چلانے والے کے بغیر چل گئی؟ ایسا کوئی تصور دنیا میں نہیں ہے. لیکن پوری دنیا کے اندر ایتھیزم بڑھتا جا رہا ہے. فرائڈ کا نظریہ، ڈارون کی تھیوری، دنیا کا جو نظام چلایا جا رہا ہے ان دو تھیوریوں کے اوپر چلایا جا رہا ہے. پورا جو یورپ کا ایجوکیشنل سسٹم ڈیزائن کیا گیا انہی کے نظریے پر طے کیا گیا. بچہ اسکول پڑھ کر آیا اور اس نے اپنی ماں سے کہا کہ آج ہماری ٹیچر نے کہا کہ ہم بندر سے انسان بنے ہیں، ہماری اصل بندر ہونا ہے. تو ماں نے کہا کہ بیٹا ایسا نہیں ہے، قرآن میں اللہ نے فرمایا، قرآن سے سچی کوئی کتاب نہیں ہے، پوری دنیا کے اندر محفوظ کوئی کتاب نہیں ہے، دنیا مانتی ہے. ہر ترازو میں لوہا نہیں تولا جاتا، سونے کے ترازو میں لوہا نہیں تولا جاتا. ہر عقل میں ہر بات نہیں تولی جاتی ہے. انسان کی عقل میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ خدائیت کو تولا جائے. چونٹی کے گھر میں ہاتھی نہیں آ سکتا ہے. انسان کی عقل ایک حد کے بعد وحی کی محتاج ہے. انسان دوسرے جانوروں سے کم دیکھتا ہے، دوسرے جانوروں سے کم سنتا ہے، دوسرے جانوروں سے کم سونگھتا ہے، دوسرے جانوروں سے کم چھونے کی صلاحیت ہے. دوسرے جانور انسان سے زیادہ دیکھتے ہیں، انسان سے زیادہ سنتے ہیں، انسان سے زیادہ سونگھتے ہیں. اس کی بہت سی مثالیں ہیں سائنسی اعتبار سے. شکر کی تھوڑی سی چند کنکریاں ڈال دیجیے، آپ کو تو محسوس نہیں ہوگا یہاں پہ شکر ہے، تھوڑی دیر میں چوٹیاں کہاں سے جمع ہو جاتی ہیں. اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں، اس سلسلے میں بہت سی کتابیں لکھی گئی. انسان دوسرے جانوروں سے زیادہ کمزور ہے اپنے حواس سے خمسہ کے بارے میں. دیکھنے، سننے، سونگھنے، بولنے، چھونے کی جو 5 صلاحیتیں ہیں وہ صلاحیتیں انسان کی کمزور ہے دوسرے جانوروں کے مقابلے میں. انسان کی عقل ان 5 چیزوں سے دیے ہوئے انفارمیشن کو لے کر ہی فیصلہ کر سکتی ہے. ایک پیدائشی اندھے کو سفید اور کالا نہیں سمجھا سکتے آپ. ایک پیدائشی مفلوج کو ٹھنڈا گرم نہیں سمجھا سکتے آپ. ایک پیدائشی سونگھنے کی صلاحیت سے محروم آدمی کو بدبو اور خوشبو کو آپ نہیں سمجھا سکتے آپ. عقل بہت ہے اس کی، لیکن عقل وہی فیصلہ کرے گی اسی علم کی روشنی میں جو اس کے 5 حواس نے جو علم دیا ہے، جو کان نے جو علم دیا ہے. پیدائشی بہرے کو آپ کبھی نہیں سمجھا سکتے ہیں کہ سریلی آواز کیا ہے اور بھدی آواز کیا ہے. بہت بڑا ذہین ہے وقت کا، لیکن آپ نہیں سمجھا سکتے ہیں. عقل ہے لیکن عقل کان کے تابع ہے، عقل ہے لیکن آنکھ کے تابع ہے، عقل ہے لیکن ناک کے تابع ہے،
عقل ہے لیکن زبان کے تابع ہے. پیدائشی زبان نہ رکھنے والے آدمی کو میٹھا اور کھٹا نہیں سمجھا جا سکتا ہے. انسان کو اپنی عقل کی کمزوری مان لینا چاہیے. انسان کو سب سے زیادہ وحی کی ضرورت ہے. انسان کو سب سے زیادہ خدائی پیغام کی ضرورت ہے. انسان نے آج تک اپنی عقل سے خوبی اور بھلائی کا فیصلہ نہیں کیا ہے. خوبی اور خرابی کا فیصلہ، خیر اور شر کا فیصلہ انسان اپنی عقل سے نہیں کر سکتا ہے. عقل کسی خیر کو خیر رہنے نہیں دے گی اور کسی شر کو شر نہیں رہنے دے گی. فلسفے کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ عقل انسان کی نفس سے خالی نہیں ہو سکتی ہے. چوری کرنا کیوں جرم ہے؟ آپ محنت کرتے ہیں پنکھے کے نیچے بیٹھے ہوئے، میں محنت کرتا ہوں جان جوکھم میں ڈال کر. آپ کی کمائی حلال ہے، میری کمائی حرام ہے. میرے چوری کرنے کی وجہ سے سی سی کیمرے بک رہے ہیں، میرے چوری کرنے کی وجہ سے تالے بن رہے ہیں، میرے چوری کرنے کی وجہ سے چابیوں کی فکر ہو رہی ہے، میرے چوری کرنے کی وجہ سے دروازے بنتے ہیں. اگر میں چوری نہ کرتا اتنے لوگوں کو روزگار نہ ملتا. آپ چوری کو گناہ کیوں کہتے ہیں؟ ایک باحیا بیوی ہے اور ایک پیشہ ور خاتون ہے. پیشہ ور خاتون میں اپنی روزی کے لیے کر رہی ہوں. میں نے بھی بہت تھکایا ہے اپنے آپ کو. شاید حیا والی خاتون سے زیادہ میں نے اپنے آپ کو تھکایا ہے. تو کوئی ویلیو باقی نہیں رہے گا، کوئی اقدار باقی نہیں رہیں گے، کوئی روایت باقی نہیں رہے گی، کوئی جرم باقی نہیں رہے گا. یہی وجہ ہے کہ دنیا میں پہلے نکاح کو عیب کی چیز بتائی گئی، پھر مردوں کے نکاح کو قانونی جواز دیا گیا، پھر اس کے بعد مرد کی عورت بننے کو بھی قانونی جواز اور حقوق دیے جا رہے ہیں ساری دنیا میں. یہ سب کرنے والے کوئی ان پڑھ یا آٹو ڈرائیور نہیں ہے، دنیا کے پڑھے لکھے لوگ ہیں. دنیا کے پڑھے لکھے لوگ ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی عقل خیر اور شر کے طے کرنے کے لیے کافی نہیں ہے. ایک ہمارے اہل حدیث بھائی ہوتے ہیں کہ جن کے پاس بے ادب توحید ہوتی ہے. ایک بریلوی بھائی ہوتے ہیں کہ جن کے پاس بے ادب عشق ہوتا ہے. بے عشق توحید بھی قابل قبول نہیں ہے، بے ادب عشق بھی قابل قبول نہیں ہے. اللہ کا ایسا تصور اہل حدیث بھائی پیش کرتے ہیں. ہندوؤں کے پاس خدا کا تصور، ان کی بیوی بھی ہے، بیویاں ہیں، ان کے بچے نہیں بچے ہیں، ان کا ایک جسم نہیں کئی جسم ہیں. ہر سال خداؤں میں اضافہ ہوتا ہے. ہندوازم کے جو انسائکلوپیڈیاز ہیں اس کو دیکھنا چاہیے. ہر سال خداؤں کا اضافہ ہوتا ہے. تلنگانہ کا خدا الگ ہے، تلنگانہ تلی جو بیٹھی ہوئی خاتون ہوتی ہے کمل میں، وہ یہاں کی خدا ہے. بارش کا خدا الگ ہے، آگ کا خدا الگ ہے، بنیوں کا خدا الگ ہے تروپتی میں بیٹھا ہوا. مختلف کاروباریوں کا خدا الگ ہے. خدا کا تصور ہتھیار لیے ہوئے، ترشول لیے ہوئے، کلاڑی لیے ہوئے، کمل لیے ہوئے، بھیانک قسم کا تصور. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نعمت دینے والی. درخت بھی خدا ہے، گائے بھی خدا ہے. اتنی خدا کے سلسلے میں بے ڈھنگا پن اور بے علمی کا مظاہرہ کیا گیا. اور دنیا کے ہزاروں پڑھے لکھے ہیں جو اس مذہب کے ماننے والے ہیں. عیسائیوں کے ہاں 3 خدا ہے، مریم بھی خدا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی خدا ہے، خدا بھی خدا ہے. اور پھر تینوں خدا 3 ہو کر بھی ایک ہے، ایک ہو کر بھی 3 ہے. یہ وہ نظریہ ہے جو دنیا عیسائیت آج تک کبھی نہیں سمجھا سکی ہے. پورے انسانوں کے گناہوں کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھ گئے. اب پوری دنیا جو چاہے گناہ کرتی رہے، سب معافی ہو چکی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے سولی پر چڑھنے کے ذریعے سے. یہ وہ بنیادی عقیدہ ہے جو عیسائیت پوری دنیا میں چلاتی ہے. عقیدوں سے ناواقفیت کے نتیجے میں مرعوبیت، عقیدوں سے ناواقفیت کے نتیجے میں نعمت اسلام پر شکر کی توفیق نہیں ہوتی ہے، نعمت ایمان پر شکر کی توفیق نہیں ہوتی ہے.
اہل حدیث جو بھائی ہوتے ہیں ہمارے، وہ اسلام میں داخل ہیں، اسلام سے باہر نہیں ہے، لیکن جب بات آتی ہے خدا کا لفظ استعمال کرنے کی، دوسرے چیزوں کے استعمال کرنے کی، ایسا تصور پیش کیا جاتا ہے روکھے پن والا، محبت کے تعلق کے بغیر والا، اور دوسری طرف ہمارے بریلوی بھائیوں کے پاس حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے ادبی کا عشق، بے ادبی کا عشق۔ احد اور محمد میں صرف میم کا فرق ہے، باقی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہی ہے، یہ کوئی محبت کی بات تو نہیں ہے۔ آپ میری تعریف کرتے بیٹھیں اور یہ کہہ دیں مفتی صاحب آپ تو وزیر اعظم ہیں، تو یہ سوائے یہ کہ میرا مذاق آپ اڑائیں اور کچھ نہیں ہے، لطیفہ ہے یہ۔ مخلوق مخلوق ہے، خالق خالق ہے، مخلوق کبھی خالق نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں مخلوق میں اعلیٰ ترین ہے، ہاں مخلوق میں بے مثال ہے، بے نظیر ہے۔ برتن تو سب ہے، سونے کا برتن الگ ہے، پتھر تو سب ہے، ہیرا الگ ہے۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم ذات کے اعتبار سے انسان تھے، صفت کے اعتبار سے نور تھے۔ یہ حد بندی ہے۔ اولیاء کو ماننا الگ ہے، اولیاء سے مانگنا الگ ہے۔ اولیاء کو ماننا چاہیے، اولیاء کا مقام ہے، اسلام کی صحیح ترجمانی انہوں نے کی ہے۔ اولیاء قیامت تک رہیں گے، اولیاء شریعت کے تابع ہوتے ہیں، اولیاء کا تذکرہ باعث برکت ہے، اولیاء کی اتباع ہونی چاہیے۔ ولی اس لیے ولی ہے کہ اس نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کی ہے، اس اتباع پر اللہ نے انہیں کرامت دی ہے۔ بارش ہونے لگ جائے ان کی دعا پر، پتھر سے پانی نکلنے لگ جائے، بے اولاد کو اولاد ہونے لگ جائے، پانی پر چلنے لگ جائے، اتباع شریعت کے ساتھ اللہ کے ولی بنتے ہیں، کرامت دی جاتی ہے اتباع شریعت کی وجہ سے۔ لیکن کسی ولی سے ماننا ہو گیا، مانگنا، ان کے قبر کے گول چکر لگانا، ان کے نام پر نذرانے کرنا، ان کی قبر پر بال کٹوانا۔ اللہ چل رہے تھے، گرنے لگے، غوث اعظم نے پکڑ لیا۔ اس طرح کی احمقانہ باتیں اور غالیانہ باتیں کی جانے لگے تو یہ اولیاء کو ماننا نہیں ہے، یہ اولیاء کے مقام سے ان کو آگے بڑھا دینا ہے۔ یہ سمجھنا کہ ان کو شریعت کی پابندی کی ضرورت نہیں ہے۔ پردہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا، ہمارے پیر جی کے لیے پردہ نہیں ہے۔ نماز تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، ہمارے پیر جی کے لیے نماز نہیں ہے۔ تو فرائض کے سلسلے میں بھی اپنے بزرگوں کو یہ سمجھنا کہ ان کو فرائض کے اہتمام کی ضرورت نہیں، واجبات کے اہتمام کی ضرورت نہیں، یہ اس کو گمراہی ہی کہا جائے گا۔ اسی طرح جو 4 اسکول آف تھاٹس ہے، مکاتب فکر ہے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ چاروں مسلک ہے، مذہب نہیں ہے۔ ریلیجن الگ چیز ہے، اسکول آف تھاٹ الگ چیز ہے، مکتبہ فکر الگ چیز ہے، اور مذہب ہونا الگ چیز ہے۔ شیعیت ایک مذہب ہے، ریلیجن ہے، قادیانی ایک مذہب ہے، شیعہ ایک مذہب ہے، اسلام کے مقابل ایک مذہب ہے، لیکن جماعت اسلامی مذہب نہیں ہے، بریلویت مذہب نہیں ہے، مسلک ہے۔ ترجیحات کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کس وقت مسلک کی حفاظت کی جائے، کس وقت مذہب کی حفاظت کی جائے۔ ہمارے اکابر آج کل مسلکوں کے بارے میں کم بولتے ہیں، اس لیے کہ ملک میں مذہب خطرے میں ہے۔ جس نے ٹرپل طلاق کا قانون بنایا وہ صرف دیوبندیوں کے خلاف نہیں ہے، وہ صرف بریلوی کے جماعت اسلامی کے خلاف نہیں ہے۔ ٹرپل طلاق کا قانون پورے اسلام کے خلاف ہے، جتنے لوگ اپنے آپ کو مسلمان بولتے ہیں ان سب کے خلاف ہے، شیعہ کے بھی خلاف ہے۔ بابری مسجد کا فیصلہ کیا گیا، مندر بنانے کے لیے مسجد کی جگہ پر مندر بنائی جائے، مسجد کی جگہ مندر بنانے کے لیے دی جائے، دنیا کا کوئی مذہب اس کی اجازت نہیں دے سکتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ فیصلہ مسلک کے خلاف نہیں ہے، مذہب کے خلاف ہے۔
تو جہاں پر مذہب کی حفاظت کا مسئلہ ہو توجہ وہاں پر مذہب کی حفاظت پر دی جانی چاہیے، لیکن مسلک کی دعوت تو نہیں دی جائے گی، مسلک کا دفاع ضرور کیا جائے گا۔ مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مسلک کی دعوت نہیں دی جاتی ہے، آپ آ جائیے حنفی بن جائیے، آپ آ جائیے شافعی بن جائیے، یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کہ یونانی اور ایلوپیتھک کے علاج کے طریقے ہوتے ہیں، آیورویدک کے طریقے ہوتے ہیں، شفا دینا مقصود ہے، صحت مند بنانا مقصود ہے، علاج کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن و شریعت، قرآن اور حدیث کی ترجمانی اصل ہے، قرآن اور حدیث پر عمل کرنا اصل ہے، لیکن سوچنے کے انداز ہیں چار الگ الگ، اور بھی پیدا ہوئے۔ امام سیوطی کا بھی مسلک چلا تھا، سفیان ثوری کا بھی مسلک چلا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قبولیت نہیں دی۔ داؤد ظاہری نے بھی مستقل مسلک بنایا، ابن حزم نے بھی مستقل مسلک بنایا، لیکن وہ مسلک امت کے اندر وہ قبولیت نہیں پا سکے جو قبولیت اللہ نے ان چار مسلکوں کو دی ہے۔ یہ چاروں مسلک جو طے ہو گئے وہ ایسے طے نہیں ہو گئے کہ کوئی میٹنگ ہوئی تھی اور پوری دنیا کو چار مسلکوں پر چلانا ہے طے کیا گیا، ایسا نہیں ہوا۔ امت غیر اختیاری طور پر اس پر جمع ہوتے چلی گئی۔ انبیاء علیہم السلام معصوم ہیں، ان سے چھوٹا گناہ بھی نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام محفوظ ہیں، ان سے گناہ تو ہوگا لیکن وہ توبہ کے بغیر نہیں رہیں گے۔ اور چاروں امام اجماع والے ہیں کہ جن پر امت متفق ہو چکی ہے کہ ان کا اجتہاد یہ قرآن اور سنت کے مطابق ہے۔ چاروں امام میں، چاروں اسکولز آف تھاٹ میں صرف چار آدمی کا ریسرچ نہیں ہے، چار آدمی کے پیچھے امام بخاری کے جیسے، امام ابو داؤد کے جیسے، امام ترمذی کے جیسے، امام محمد بن حسن الشیبانی کے جیسے اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے جیسے عظیم عظیم انٹلیکچوئلس اور جینیس لوگ ہیں، ہزاروں کی تعداد میں۔ پورے 1200 سال میں ایسے لوگ رہے ہیں جنہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر عمل کیا، اس پر ریسرچ کیا، اس پر دلائل نکالے، اس پر کتابیں لکھی، ان کے ایک ایک مسئلے کو حدیث سے ثابت کیا۔ تو یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ یہ چاروں مسلک چار آدمی کے نہیں ہیں، بلکہ ان کے پیچھے سووں کی تعداد میں 1200 سال میں محدثین کی ایک بڑی تعداد، فقہا کی بڑی تعداد، علماء کی بڑی تعداد، متکلمین کی بڑی تعداد، مفسرین کی بڑی تعداد، سیرت نگاروں کی بڑی تعداد رہی ہے، مورخین کی بڑی تعداد رہی ہے۔ پورے 1200 سال میں 4-5 آدمی کے علاوہ کوئی محدث آپ ایسا نہیں بتائیں گے جو کسی نہ کسی مسلک کی اتباع نہ کرتا ہو، کوئی مفسر آپ ایسا نہیں بتائیں گے جو کسی نہ کسی امام کی اتباع کرتا ہو، کوئی ایسا متکلم نہیں بتائیں گے کہ جو ان چاروں میں سے کسی کی اتباع نہ کرتا ہو۔ دیکھیے گمراہی کی بنیادیں مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے دین و شریعت کے اندر لکھا ہے، اور بہت بڑے آدمی تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے۔ گمراہی کی بنیادیں دو چیزیں ہوتی ہے۔ گمراہی کی بنیاد سنت رسول، فہم صحابہ۔ حدیث یہ بھی ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے وہ کافر ہو گیا۔ حدیث ہے، پکی حدیث ہے۔ آپ کافر کہہ دیجئے ہر بے نمازی کو، دنیا کے اندر کتنے مسلمان باقی رہیں گے؟ اور دوسری حدیث سے جو یہ کہتی ہے آدمی جب زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان کبوتر کی شکل میں دل سے نکل جاتا ہے، ایمان باقی نہیں رہتا۔ اس حدیث نے بتلایا کافر ہونا، اس حدیث نے بتلایا ایمان کا نکل جانا۔ اور دوسری حدیثیں ہیں کہ جس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑے سے بڑے کبیرہ گناہ پر اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو یہ حدیث بتلا رہی ہے کہ مسلمان رہے گا، یہ حدیث بتلا رہی ہے کہ کافر ہو چکا۔ اگر آپ صرف حدیث کو دیکھیں گے، صحابہ کی فہم کو نہیں دیکھیں گے، ایک حدیث کو دیکھیں گے، ساری حدیثوں کو نہیں دیکھیں گے، حدیث کو دیکھیں گے، سنت کو نہیں دیکھیں گے۔ سنت یعنی وہ طریقہ کہ جو طریقہ امت کے لیے طے کر دیا گیا، الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین،
تو ایک حدیث پر فہم کی بنیاد رکھنا آپ کو گمراہی کی طرف لے جائے گا۔ ہمارے اہل حدیث بھائی کی گمراہی کی وجہ اسلام میں داخل ہے، گمراہی کی وجہ یہی ہے کہ وہ عام طور پر ایک حدیث کو سامنے رکھ کر، رفع دین کی حدیث ہے، بھائی ہاتھ نے اٹھانے کی بھی حدیث ہے، آمین زور سے بولنے کی حدیث ہے، آمین آہستہ بولنے کی حدیث بھی ہے، اسی ترمذی میں ہے، اسی ابو داؤد میں ہے، لیکن ایک ہی حدیث کو لینا گمراہی کی طرف، فہم صحابہ کو چھوڑ دینا یہ گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ فہم صحابہ، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا شارح اور گائیڈ کرنے والا بتایا گیا، تبیانا لکل شیء لتبین للناس ما نزل الیہم۔ اب ایک طبقہ کہتا ہے ہم حدیث نہیں مانیں گے، ہم تو اہل قرآن ہیں، ہم اہل قرآن ہیں، یعنی ہم حدیث نہیں مانیں گے۔ یہ طبقہ انکار کرتا ہے، بتائیے قرآن میں قبر کے عذاب کا تذکرہ کہاں پر ہے؟ آپ بتلائیے کہ مرنے کے بعد عمل کر کر مرحومین کو ثواب کیسے پہنچایا جا سکتا ہے؟ قرآن میں کہاں ہے بتائیے؟ تو قرآن نے کب آپ سے کہا ہے کہ قرآن ہی دلیل ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ میں بھی دلیل ہوں، حدیث بھی دلیل ہے، اجماع امت بھی دلیل ہے، قیاس بھی دلیل ہے، صحابہ بھی دلیل ہے، قرآن کہتا ہے۔ لیکن آپ کہتے ہیں کہ دلیل بتائیے تو صرف قرآن سے بتائیے۔ قرآن کو کیسے سمجھا جاتا ہے حدیث کے بغیر؟ تو یہ اہل قرآن کا طبقہ مل پلی کے علاقے میں، آس پاس کے علاقوں میں بڑھتا جا رہا ہے۔ قرآن میں موجود ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرعونیوں کے بارے میں کہ جن کو ڈبویا گیا، فَأُدْخِلُوا نَارًا، ان کو جہنم کی آگ میں داخل کر دیا گیا۔ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا، قبر کے عذاب کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے۔ مرنے کے بعد مرحومین کو ثواب پہنچانے کا تذکرہ احادیث میں موجود ہے، احادیث کا ذخیرہ اس کی گواہی دیتا ہے۔ تو ایک طبقہ پیدا ہو گیا اہل قرآن کا جو حدیث کا انکار کرنے والا ہے، دوسرا طبقہ پیدا ہو گیا اہل حدیث کا جو فقہ کا انکار کرنے والا ہے، جو چاروں اماموں کی فہم کا انکار کرنے والا ہے، جو 1200 سال کی پورے سمجھی ہوئی شریعت کا انکار کرنے والا ہے۔ اہل حدیث یعنی منکرین فقہ، اہل حدیث یعنی منکرین مذاہب اربعہ، فہم صحابہ سے ہٹ جانا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سمجھ رہی ہے اور یہ فرماتی ہیں کہ اگر آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کی عورتوں کو دیکھ لیا ہوتا، مسجد میں آنے سے منع کر دیا ہوتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ موجود ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ 20 رکعت نماز پڑھا رہے ہیں تراویح کی، امی جان نے نہیں ٹوکا، امی جان نے نکیر نہیں کی۔ کیا آپ کی سمجھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ ہے؟ فہم صحابہ سے امت کو ہٹا دینا یہ اصل گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ ساتھ میں رہنے والوں نے اگر نہیں سمجھا ہے تو آپ 1200 سال کے بعد کیسے سمجھے ہیں؟ ایک لفظ ہے جو ہمیشہ کہا جاتا ہے، بھائی ہمارے پاس شخصیت پرستی نہیں ہے، ہم تو قرآن و حدیث کو مانیں گے۔ تو آپ بھی تو ایک شخصیت ہے۔ ایک عورت نے آ کر ایک عالم سے مسئلہ پوچھا کہ مولانا بتائیے اس مسئلے کا کیا جواب ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں حدیث سے بتاؤں یا امام مالک کے قول سے بتاؤں؟ تو اس بڑھیا نے جواب دیا امام مالک کے قول سے بتاؤ، اس لیے کہ امام مالک تم سے زیادہ حدیث کے سمجھنے والے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تم سے زیادہ حدیث کو سمجھنے والے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تم سے زیادہ حدیث کو سمجھنے والے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تم سے زیادہ حدیث کو سمجھنے والے تھے۔ امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تم سے زیادہ حدیث کو سمجھنے والے تھے۔ گمراہیاں مختلف انداز میں امت کے اندر آتی جا رہی ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے عقیدے کی حفاظت کی۔ زمانہ بدلنے کے ساتھ مسائل بدلتے ہیں، عقائد نہیں بدلتے ہیں، اور عقید توحید، عقید رسالت، عقید آخرت جب سے دنیا بنی ہے جب سے ایک ہی ہے، اور شریعتیں بدلتی ہیں، جزوی قانون بدلتے ہیں، فروعی قانون بدلتے ہیں، جیسے ڈاکٹر کے پاس نسخے بدلتے ہیں۔ آج یہ دوا، ہفتہ 10 دن کے بعد دوسری دوا، اس ڈاکٹر کو پتا تھا کہ یہ تبدیلی آئے گی تو یہ نسخہ مجھے دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ انسان اپنی عمر کے اعتبار سے حضرت آدم کی زمانے میں پہنچے گا تو الگ شریعت، حضرت موسیٰ کے زمانے میں الگ، حضرت عیسیٰ کے زمانے میں الگ،
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں الگ شریعت ان کو دی جائے گی، ان کی فطری ترقی اور عمر کی استعداد کے اعتبار سے۔ یہ چار مسلک بھی حلال و حرام میں فرق ہو سکتا ہے جیسے مذہبوں میں فرق ہو سکتا ہے۔ ایک ڈاکٹر کہتا ہے یہ دوائی مت پیجیے، ایک ڈاکٹر کہتا ہے یہ دوائی پیجیے، ایک دوا کہتا ہے ایک کو زہر کہتا ہے۔ مخلص دونوں ہیں، درد مند دونوں ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی درد مند ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی درد مند ہے۔ انہوں نے بھی پوری صلاحیت جھونک دی ہے قرآن و حدیث کے سمجھنے کے لیے، انہوں نے بھی اپنی صلاحیت جھونک دی ہے قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے۔ اعتقاد کا ختم ہو جانا مذہب پر اعتماد کو ختم کر دیتا ہے، اپنے بڑوں کے بارے میں عقیدت کا ختم ہو جانا اسلام پر سے اعتماد کو ختم کر دیتا ہے۔ تو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ عقیدوں کے سبق کو رواج دیا جائے، عقیدوں کے مضامین کو دلائل سے سمجھایا جائے، اپنی نسلوں کی، اپنی بیٹیوں کی، اپنے بیٹوں کی کالجوں کے ماحول میں، سوشل میڈیا کے ماحول میں مختلف طریقے سے گمراہیاں آ رہی ہے، حفاظت کی فکر ہونی چاہیے۔ مبارکبادی کے قابل ہے ختم نبوت کے ذمہ داران جنہوں نے اس سلسلے کو شروع کیا، دعوت دے، آپ آنے جانے والوں کو بلائیں، خاندان کو جمع کرے، برادری کو جمع کرے۔ شادیوں میں کیسے جمع کر لیتے ہیں آپ؟ سانچوں کو جمعگیوں میں کیسے جمع کر لیتے ہیں؟ تعجب ہوتا ہے، کورونا میں تو کوئی جنازہ نہلانے آیا نہیں تھا آپ کے، تعجب ہوتا ہے کوئی نماز نہلانے بھی نہیں آیا، جنازے بھی نہیں آیا سوائے ان مولویوں کے۔ بہرحال شادی بیاہ کی تقاریب کے علاوہ ان مجالس میں بھی بلایا جانا چاہیے عقیدے اور ایمان کی حفاظت کے لیے۔ فیاضی فتنہ ہے، علاج مت کراؤ، ہمارے بابا کے کلپ سن لیا کرو، دوائی مت کھاؤ، ہمارے بابا کا ریکارڈ کیا ہوا قرآن سن لیا کرو۔ عورتیں میلوں میں جا کر، سبزی بیچنے کے بازاروں میں جا کر سبزی بیچتے ہوئے عورتوں کو فیاضیت کی دعوت دے رہی ہے۔ ہماری عورتیں گھنٹوں بیٹھ کر بھی دعوت نہیں دیتی ہیں۔ لوگ کافر ہو رہے ہیں۔ ڈوبنے والے کو کیا آپ نہیں روکیں گے؟ گرنے والے کو آپ نہیں بچائیں گے؟ کفر کی طرف جانا گرنے سے بڑی مصیبت ہے، کفر کی طرف جانا آدمی کے ڈوبنے سے بڑی مصیبت ہے۔ وہاں پر جان کا خطرہ ہے یا ایمان غارت ہو جائے گا۔ اس لیے اور لوگوں کو بھی جمع کرنے کی فکر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تھوڑی سی بات اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اے اللہ اس کہنے سننے کو قبول فرما لیجئے، اس جگہ کو آباد کر دیجئے، علم دین کے چشمے کو جاری کر دیجئے، ہماری نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرمائیے، علم دین کی دولت دے دیجئے، تنہائیوں کو پاک کر دیجئے، تمناؤں اور حوصلوں کو بلند کر دیجئے۔ اے اللہ آپ کے کام کے لیے جینا اور آپ کے کام کے لیے مرنا ہمارے لیے آسان فرما دیجئے، بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، مناسب جوڑے بچے بچیوں کے لیے مقدر کر دیجئے، ہمارے ماں باپ کے درجات بلند کر دیجئے۔ اے اللہ زندہ ہیں، صحت دے دیجئے، عافیت دے دیجئے، قرض ادا فرما دیجئے، زمینات و مکانات رکے ہوئے ہیں، اے اللہ رکاوٹوں کا خاتمہ فرما دیجئے، آخرت بھی ہماری بنا دیجئے، قبر کو بھی روشن کر دیجئے، دل کو بھی اپنی محبت سے آباد کر دیجئے، فرض حج کے بغیر موت نہ دیجئے، اپنے حبیب کے شہر میں بار بار کی حاضری مقدر کر دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔